مولانا اسحاق صاحب سے جو بلنڈر ختم نبوت پہ ہوا، کیا اس کے بعد بھی وہ مسلمان رہتے ہیں؟ میرے بھائی، مولانا اسحاق صاحب سے جو بلنڈر ہوا ہے وہ بلنڈر ان کا اپنا نہیں ہے، وہ محی الدین ابن عربی کا بلنڈر ہے، اور محی الدین ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں دیوبند اور بریلوی دونوں کے نزدیک۔ تو اگر بریلوی اور دیوبندی مسلمان ہے تو مولانا اسحاق تو ان سے اچھے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، باقی غلطی اپنی جگہ۔ اگر کسی پیسے انویسٹ کیے ہوں اور اگر کسی نے کوئی پیسے انویسٹ کیے ہیں کسی میں اور محنت کے بغیر کما رہے ہیں تو کیا وہ سود ہوگا؟ نہیں، سود تو نہیں ہوگا۔ سود تو ہوتا ہے پیسے کے بدلے پیسہ لینا، پیسے کے بدلے پیسہ۔ پیسے سے، کاروبار سے جو پیسہ ملتا ہے نا وہ ہے ہی کاروبار ہے۔ اور یہ جو آپ لکھ رہے ہیں یہ صحابہ کرام کا بزنس ہی بخاری مسلم میں یہ تھا کہ انہوں نے زمینیں اپنی دی ہوئی تھی اور وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتے تھے، محنت اور لوگ کرتے تھے اور کمائی وہ بھی کھاتے تھے بیچ میں۔ اور اس سے بڑھ کر آج کل جو سونا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں آلموسٹ 1.5 لاکھ روپیہ تولے کے پیچھے بڑھ گیا۔ یعنی کسی کے پاس اگر 5 تولے سونا تھا 8 سے سال پہلے، تو آج وہ 10 تولے سونا اس زمانے کا جو اس کے برابر ہو چکا ہے۔ تو کیا ہم کہیں گے اوپر والا حرام کا ہو گیا اس کا؟ نہیں، اس طرح نہیں۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ بغیر محنت کی کمائی حرام ہوتی ہے، نہیں۔ کسی پر کفر کا فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں کس وقت لاگو ہوگا؟ انسان کافر کب ہوتا ہے؟ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو میں نے پورا تفصیلی گفتگو اس کے اوپر کی ہے۔ ہاں، ہمارے مسلمانوں میں جو ہے انسان کافر اسی دن ہو جاتا ہے جس دن وہ فرقہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، اسلام کے نزدیک کافر آپ تب ہوتے ہیں جب آپ اللہ، رسول، ختم نبوت، آخرت کا انکار کر دیں۔ باقی ساری چیزیں پھر بعد میں آتی ہیں۔ اور ضروریات دین میں سے یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی کا انکار کر دیں تو۔ احادیث کی روشنی میں واضح کریں کہ نبی الاسلام اپنے سر کے بال کس طرح تراشتے تھے؟ اس زمانے میں یعنی یہ استرے وغیرہ بلیڈ اویلیبل ہوتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے۔ تیر کی جو اگلا حصہ ہے وہ لوہے والا پورشن جو وہ نوکدار ہوتا ہے، اس کو تراش کے بھی اس سے بھی بال مونڈے جاتے تھے۔ کینچی بھی اس زمانے میں ہوتی تھی، یہ تو نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں۔ نبی الاسلام نے بال تو صرف حج اور عمرے کے موقع پر ہی مونڈے ہیں، ادروائز آپ اپنے سر پہ بال رکھتے تھے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ کبھی آپ کے بال مبارک کندھے تک چھو جاتے تھے اور اس سے زیادہ نیچے نہیں آپ رکھ سکتے، کبھی یہ کان کی لو تک، کبھی آدھے کان تک، بس اس سے اوپر آپ بال نہیں رکھتے تھے۔ شادی کے بعد والدین سے علیحدہ رہنا حدیث سے واضح کریں۔ میں نے تو بتایا حدیث میں تو ساس سسر کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں میرے بھائی۔ آپ ثابت کریں کہ والدین کے ساتھ رہتے تھے، ہاں یہ صرف جائز ہے، تو علیحدگی خود بخود ہو جاتی تھی۔ لیکن لڑکے نے ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے، اپنی بیوی کے ذریعے سے نہیں، خود کرنا ہے۔ بیوی کر دے تو بہت اچھی بات ہے، بیوی آپ کی بڑی نیک ہے اگر یہ کر رہی ہے تو۔ ذاکر نائک کی طرح بچوں کی بنیادی تعلیم کے لیے اسکول بنانا، میرے بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسکول اس لیے بنا لیا ہے کہ اس نے کروڑوں روپیہ چندہ لیا ہے لوگوں سے۔ میں اپنی عزت نفس خراب نہیں کر سکتا یہ کر کے، کیونکہ میں نے وہ کام کیا جو ذاکر نائک نے نہیں کیا۔ اور یہی وجہ کہ ذاکر نائک کے خلاف کوئی ہنگامہ نہیں ہے۔ وہ ایک جدید کے مسئلے پہ تھوڑا سا بریلویوں نے، شیعہ نے اٹھایا، کبھی اہل حدیث نے اس کی کسی بلنڈر کو کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا ہو، کوئی FIR کٹوائی ہو، کچھ بھی نہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ تو یعنی ایسا اسے وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑ رہی ہیں جو ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے فرقوں کو ہاتھ ڈالا ہے نا۔ اس کا تو زیادہ معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے، ادھر تو سارے فرقے ہیپی ہیں کہ بہت اچھا ہے، اسی لیے وہ پھر ان کی طرف بھی نہیں آیا، نہ اس کی کمپیٹنسی تھی۔ تو باقی جو اسے یہ کام کرنا پڑا تو وہ چندے لے کے کیا، تو میں تو نہیں کر سکتا۔ میں نے اگر یہ کام چندوں سے شروع کیا تو میری تو پوری دعوت، تو میں اس دعوت کی کاسٹ کے اوپر یہ نہیں کر سکتا۔ وہ کر رہے ہیں، انہیں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ الہدیٰ انٹرنیشنل والے کر رہے ہیں، جماعت اسلامی والے دار ارقم سکول چلا رہے ہیں، ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔